کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کہانیاں نہیں لگتی بلکہ ہماری اپنی زندگی کا عکس لگتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی بات کرنے والے ہیں جہاں آرا کا آئینہ، جو ہمیں درد سے شفا تک کے ایک بہت گہرے سفر پر لے جائے گی۔ یہ کہانی ایک بہت اہم سوال کے گرد گھومتی ہے کہ جب کسی کا درد، کسی کا زخم بھرنے کے بجائے انتقام کی آگ بن جائے تو آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو چلیں کہانی کے شروع میں چلتے ہیں۔ ہر کہانی کی طرح جہاں آرا کی کہانی کا بھی ایک نقطۂ آغاز ہے، اور وہ ہے ایک گہرا زخم۔ پہلے اس زخم کی جڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جہاں آرا کی، ایک ایسی خاتون جو ایک پرانی سی خاموش حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے بالکل اکیلی رہ رہی ہیں۔ سمجھیں کہ ان دیواروں کے اندر ہی ان کی پوری دنیا ہے۔ اچھا، تو ان کی اس تنہائی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کا ماضی، ایک بہت تلخ ماضی۔ انہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں نہ صرف دھوکہ ملا بلکہ شدید ذہنی تشدد بھی سہنا پڑا۔ اس صدمے نے ان کے دل میں تمام مردوں کے لیے ایک ایسی نفرت بھر دی کہ انہوں نے خود کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر لیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، درد اکثر اندر ہی نہیں رہتا، وہ باہر نکلتا ہے۔ جہاں آرا کا درد بھی ایک عمل کی شکل میں سامنے آیا، پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انصاف کی تلاش تھی یا پھر انتقام کی پیاس؟ جہاں آرا نے اپنے درد سے نمٹنے کا ایک بہت ہی عجیب راستہ نکالا۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ انہیں سکون تب ملے گا جب وہ اپنے کرایہ داروں کی زندگیوں میں زہر گھولیں گی، ان کے رشتوں میں تلخی پیدا کریں گی۔ یہ کوئی انصاف نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود کو تسلی دینے کی ایک کوشش تھی۔ تو دیکھیں، یہ ایک ایسا چکر تھا جس میں وہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ ان کا مقصد تو تھا انصاف حاصل کرنا، لیکن ہو کیا رہا تھا؟ نتیجہ صرف یہ تھا کہ دوسروں کے رشتے خراب ہو رہے تھے اور وہ اپنے ہی پرانے زخموں کو بار بار کرید رہی تھیں۔ یعنی ان کا نام نہاد انصاف دراصل خود کو ہی اذیت دینے کا ایک طریقہ بن گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ جہاں آرا کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی لمحہ آیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ، جب روشنی کی ایک کرن نے ان کے سارے اندھیروں کو چیر دیا۔ یہ تھا ان کے احساس کا لمحہ۔ اور اس لمحے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ انصاف نہیں ہے، وہ تو صرف انتقام ہے، اور دوسروں کی خوشیوں کو برباد کر کے وہ اصل میں اپنی ہی روح کے زخموں کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ اچھا، تو یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اس کی وجہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیدھی سادھی انسانی نیکی تھی۔ ان کی حویلی میں ایک نیا جوڑا رہنے آیا جو بہت نیک دل تھا۔ ان کی محبت اور مضبوطی نے جہاں آرا کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جس میں انہیں اپنے اندر چلنے والی جنگ کی بھیانک تصویر صاف نظر آ گئی۔ اور بس اسی احساس کے ساتھ ان کی زندگی نے ایک بالکل نیا موڑ لیا۔ یہاں سے ان کے ٹھیک ہونے کا، ان کی شفایابی کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو انہیں انتقام کے اندھیروں سے نکال کر ہمدردی کی روشنی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اب یہ راستہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اندر کی اس نفرت کی جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر بہت ہمت کر کے اپنی غلطیوں کو مانا، جو کہ ٹھیک ہونے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حویلی کے اس آئینے سے جڑے وہم کو توڑا جو ان کے ماضی کی ایک نشانی بن چکا تھا، اور آخر میں انہوں نے اپنے اسی گھر کو، جو کبھی ان کے لیے قید خانہ تھا، ایک نئی پہچان دی۔ اور اس سارے محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت خوبصورت نتیجہ۔ وہ حویلی جو کبھی ان کی تنہائی اور تلخی کا گڑھ تھی، اب وہ دوسری مظلوم عورتوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی۔ مطلب ان کی اندرونی تبدیلی نے ان کے آس پاس کی دنیا کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو آخر میں اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اپنے دل میں نفرت اور تلخی پالنا یہ بالکل ایسا ہے جیسے خود کو قید کر لینا۔ درد سے اصلی آزادی دوسروں کو سزا دے کر نہیں ملتی، بلکہ خود کو معاف کر کے اور اپنے زخموں کو بھرنے کا موقع دے کر ملتی ہے۔ جہاں آران نے اپنے سب سے گہرے زخم کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا اور دوسروں کے لیے امید کی ایک وجہ بن گئی۔ ان کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا ہم میں بھی اتنی ہمت ہے کہ اپنے زخموں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنا سکیں؟